وزیر پھر بولا، کہنے لگا یہ آپ نے دوسری غلطی کی ہے، پہلے اس سوئی سے اپنے کپڑے سی لیتے تھے، اب کپڑے سینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اس کے بھی آپ محتاج ہو گئے۔ آپ نے اس سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ دریا کی طرف اپنا رخ کیا اور دریا کی مچھلیوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے مچھلیوں میری سوئی مجھے واپس لوٹا دو۔ سبحان اللہ۔ وزیر غصے میں لال پیلا، کہنے لگا بابا اے سلطان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تخت و تاج کو لات مار دی ہے، پھر سوئی ہاتھ میں تھی وہ دریا میں ڈال دی ہے، اب کہہ رہے ہیں میری سوئی مجھے واپس لوٹا دو۔ آج تک کبھی سنا بھی ہے، کبھی دیکھا بھی ہے کہ دریا میں سوئی ڈال دی گئی ہو پھر واپس کوئی مچھلی لا کے دے؟ اور اسے نادان کو پتہ نہیں تھا جو خدا کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ سلطان ابراہیم بن ادھم نے جیسے ہی فرمایا کہ میری سوئی مجھے واپس لوٹا دو، تو فوراً وزیر نے دیکھا ہزارہ مچھلیوں نے اپنا منہ پانی کی سطح سے باہر نکالا، سب کے منہوں میں سونے کی سوئیاں تھیں۔ وزیر تصویر حیرت بن گیا۔ اب جب وزیر نے مچھلیوں کے منہ میں سونے کی سوئیاں دیکھی، اس کے اپنے منہ میں پانی آ گیا، کہنے لگا اتنا سونا؟ اب سلطان تو درویش ہے، اسے تو سونے کی حاجت نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے سارا سونا ہمارے کھاتے میں آئے گا، ہماری غربت مٹ جائے گی، موج ہو جائے گی۔ وہ دن دن میں خوش ہو گئے۔ آج کہا جاتا ہے کہ نبی کو اختیار نہیں، میں نے کہا میاں یہاں تو نبی کے غلام کو بھی اختیار ہے، اور جس کو بھی یہ بادشاہ ملی ہے محمد عربی کے جوڑوں کے سامنے ملی ہے۔ اگر کسی کو اس در کے علاوہ یہ بادشاہ ملی کو دکھاؤ تو صحیح، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سلطان نے کہا اے مچھلیوں یہ سوئیاں میری نہیں ہے، جو میری ہے مجھے وہی واپس لا کے دو۔ ساری سوئیاں چلی گئی۔ وزیر پھر غصے سے لال پیلا، اتنا سونا ضائع کر دیا۔ اس سلطان نے پتہ اس کے دماغ کو کیا ہو گیا، وہ اندر ہی اندر اڑ رہا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک اور مچھلی نمودار ہوئی، اس کے منہ میں وہی زنگ آلودہ لوہے کی سوئی تھی۔ فرمایا ہاں یہ میری سوئی ہے، مجھے واپس کرو۔ آپ نے اسے وصول کی، پھر آپ وزیر سے مخاطب ہوئے۔ فرمایا وزیر صاحب ہماری بات بات پر بے وقوفی کی گردان کرنے والے ذرا یہ بتاؤ، جب ہم تخت پر بیٹھتے تھے، شاہی تاج سر پر سجاتے تھے، ہمارے ایک اشارے پر خزانوں کے منہ کھل جاتے تھے، ہمارے ماتحت جو ملازمین تھے ہمارے سامنے ہماری تعریفیں کرتے تھے، بڑی بڑی تعریفوں کے جناب پل باندھتے تھے، اور جب ہم آگے پیچھے ہوتے تھے ہمارے نقائص بیان کرتے تھے۔ کہا ہماری جو بیوی بچیاں جو بچے تھے گھر کی فیملی تھی وہ بھی ہماری بات نہیں مانتے تھے، لیکن جب سے دنیا کو چھوڑا ہے رب سے ناتا جوڑا ہے، جب سے دنیا کو چھوڑا ہے اس رب سے ناتا جوڑا ہے، اب بیوی بچے کیا دریا کی مچھلیاں ہماری بات ماننے لگے ہیں۔ تو میں بتاؤ بادشاہ وہ اچھی تھی کہ یہ اچھی ہے؟ تو جنہیں اللہ کے ذکر سے اطمینان نصیب ہوا انہی شہنشاہوں میں سے ایک شہنشاہ امام العارفین حجت الکاملین سند الواصلین حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی رحمہ آپ کی ہستی ہیں۔